السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، صدق اللہ العظیم۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عام طور پر میڈیا میں اور ٹی وی شوز میں جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں اس کو سنجیدہ تحلیل و تجزیہ کر کے، انالائسس کر کے مطمئن کیا جائے، سیٹسفائیڈ کیا جائے۔ عام طور پر ٹی وی اینکرز اور اس وقت کا میڈیا بہت ہی جذباتی انداز میں برانگیختہ کرنے، اشتعال دلانے کے انداز میں بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہے کوئی جواب دینے والا؟ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس جواب دینے والا۔ حالانکہ بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز ہیں اسلام پر اعتراضات کے جواب میں، انگریزی زبان میں، عربی زبان میں، اردو زبان میں بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز ہیں۔ گوگل پر اگر ایک سوال ڈال دیا جائے اسلام کے خلاف، کئی ایک علماء اور اسکالرز کی کتابیں ہیں، لیکن چونکہ مقصد جواب حاصل کرنا نہیں ہے، چونکہ مقصد اپنے شبے کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا نہیں ہے، پروپیگنڈے کی ایک طاقت کا استعمال کرنا ہے اور جھوٹ کو بار بار دہرانا ہے، اس لیے یہ رویہ، یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ ایک اعتراض جو بہت پرانا ہے کہ ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ ہمارے انسان ہونے کا احترام کرتے ہیں اور اس ملک میں ساتھ میں رہنے کی وجہ سے برادران وطن، وطنی بھائی بھی کہتے ہیں، تو ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو سمجھنا چاہیے کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کافر کسی کو نیچا بتانے کا لفظ نہیں ہے۔ ایک مومن ہے، ایک کافر ہے۔ مومن کا لقب اور مومن کا نام یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام نے جن عقیدوں کے بارے میں اور جن بنیادوں کے بارے میں تعلیم دی ہے اس پر یہ ایمان لانے والا ہے۔ اور کسی کو کافر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ان بنیادوں اور ان فنڈامنٹلز اور ان اساسی عقائد پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ یہ فرق کو بتلانے کے لیے یہ ٹرمینالوجی ہے، یہ اصطلاح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کا لفظ اگر کوئی گالی ہوتا تو کفار مکہ اپنے لیے کبھی پسند نہ کرتے۔ قرآن کریم نے دسیوں جگہ پر کفار کو کافر کے لفظ سے پکارا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پوری صورت ہی کفار کو کافر کہہ کر ہی مخاطب کرتی ہے، لیکن کتابوں میں تفسیر کی کہیں پر بھی
یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر انسانی شعبے میں، ہر ملک میں الگ الگ تقسیم کرنے کے لیے مناسب نام تو دیا جانا چاہیے۔ اسکولوں میں کہا جاتا ہے یہ ٹیچنگ اسٹاف ہے، یہ نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، یہاں پر لکھا ہوا رہتا ہے یہ ویج ہے، یہ نان ویج ہے، تو اس کا مطلب کسی کی حقارت نہیں ہے، کسی کو نیچا بتانا نہیں ہے، اس کا جس عقیدے سے تعلق ہے اس عقیدے کے لقب کا اظہار ہے، اس عقیدے کے نام کا اظہار ہے، اس پر کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اور جن کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا وہ ہر قسم کے کافر سے نہیں ہے، ہر بے گناہ سے نہیں ہے، ہر معصوم سے نہیں ہے، ہر حالت میں نہیں ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور وہ کفر کے خلاف نہیں ہے، ظلم کے خلاف ہے۔ دوسرا سوال جو آج کل ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے کہ مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور کچھ دنوں سے نان ایشوز میں جن ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ملک کے حقیقی مسائل سے ہٹانے کے لیے، ملک کے ریئل ایشوز سے توجہ کو ہٹانے کے لیے، ان میں سے یہ بھی کہ دنیا کا سب سے قدیم مذہب کون سا ہے۔ ہر آدمی کو الگ الگ عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے، ہر آدمی کا اپنا ریسرچ ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں مذہبی تعلیم سے تعلق زیادہ ہے دوسرے مذہب والوں کے مقابلے میں۔ ان کے پاس قرآن حفظ کرنے والوں کی تعداد پوری دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہر سال آپ کو مل جائیں گے۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے جہاں پر مذہبی کتاب کو حفظ کیا جاتا ہو، بائی ہارٹ کیا جاتا ہو، اور اسلامی قانون کی تفہیم و تشریح، اسلامی قانون کی تدوین و ترتیب، اسلامی قانون کو بدلتے زمانے کے ساتھ ریفارم کرنے کا کام پوری دنیا کے مذہبوں میں اکنامک معاشی سطح پر، سماجی سطح پر، ایجوکیشنل لیول پر، میڈیکل کے میدان میں، بینکنگ کے سیکٹر میں اس کو ریفارم کرنے اور ڈیولپ کرنے اور اس کو لکھنے پر آج جتنی اکیڈمیاں کام کر رہی ہے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے ان کے مذہب پر اتنی اکیڈمیاں کام نہیں کر رہی ہے۔ ایک ایک موضوع پر پی ایچ ڈیاں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ اس اسلام کے ترجمانی کرنے والے ماہرین اور ایکسپرٹس میں پورے 1400 سال میں جیسا انٹلیکچوئل طبقہ گزرا ہے، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، محدثین، مفسرین، صرف اس کی ایک فہرست دیکھ لی جائے، ان میں سے کسی ایک کی بایوگرافی دیکھ لی جائے، کتنے جینیس قسم کے لوگ تھے۔ ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسے پرسنالٹیز دوسرے مذہب والوں کے پاس نہیں ہے۔ اسلام کا دعویٰ یہ ہے، اسلامی تعلیمات یہ ہے، قرآن واضح طور پر اشارہ دیتا ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام وہ توحید لے کر اس زمین پر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کی شریعتیں جزوی طور پر الگ رہی، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا،
شریعت جزوی فرق کے ساتھ الگ الگ رہی، کسی کے پاس 5 نماز، کسی کے پاس 2 نماز، کسی کے پاس نکاح کا کچھ اور ضابطہ، کسی کے پاس کچھ اور اصول، لیکن خدا کا ایک ہی ہونا، مورتی پوجا کا ہرگز نہ ہونا، اور وقت کے نبی کی اطاعت کیا جانا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور آخرت پر عقیدہ، موت کے بعد کی زندگی پر عقیدہ۔ دنیا جب سے بنی ہے ہر نبی کی دعوت اس پر مشتمل رہی۔ اس زمانے میں مذہبی کتابیں اگرچہ بگڑی ہوئی شکل میں ہے، لیکن اس میں بھی موجودہ تورات میں بھی، موجودہ گیتاؤں میں بھی، موجودہ اپنشدوں میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ عصبیت کی آنکھوں سے اگر عصبیت کے چشمے کو نکال کر اگر پڑھا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے پاس تو صرف دین اسلام ہی ہے۔ اس وجہ سے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام سب سے قدیم ترین مذہب، بلکہ انسانیت کا مذہب، بلکہ اسلام کی پیدائش اس ملک میں ہوئی۔ ہندوستان سے جڑا ہوا سری لنکا ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا، تو اس لیے ہندوستان کو دار النبوہ کہا جاتا ہے، دار البشارہ کہا جاتا ہے، دار الوحی کہا جاتا ہے، کہ سب سے پہلے آسمان سے وحی اس زمین پر اتری ہے۔ یہ موجود ہے کتابوں کے اندر، لیکن اگر کسی کا ریسرچ اس کے خلاف ہے، اگر کوئی اس کے علاوہ عقیدہ رکھتا ہے، تو ہم اس کے عقیدے کا، اس کی رائے کا احترام کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ انسانیت اور دنیا کا سب سے پرانا مذہب اسلام ہی ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کسی دوسرے کی تنقیص ہے، ایسی کوئی تکلیف دوسروں کو نہیں ہونی چاہیے۔ کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو جیسا پڑھنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کی جیسی ترجمانی کرنی چاہیے، ویسی ترجمانی کرنے میں کافی ہم سے کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ تو کافر کا لفظ کہنا کوئی عیب نہیں، اور اسی طریقے سے انسانیت اور اس زمین اور اس ملک کا قدیم ترین مذہب اگر اسلام کوئی اپنی تحقیق کے مطابق کہتا ہے تو وہ غلط نہیں کہتا ہے، ہر ایک کو اپنے نظریے پر عمل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اسلام اپنے توحید کے عقیدے میں بہت ہی حساس ہے۔ اسلام اپنے توحید کے نظریے میں رتی برابر ہوتے ہیں۔ ہماری مورتیاں کچی ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ کی عمارت پکی ہوتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھا جانا چاہیے۔ بعض نادان مسلمانوں کے عمل کو شریعت نہ قرار دیا جائے۔ قبر کی پوجا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر اور قبر مبارک کو ہم سجدہ نہیں کرتے ہیں، اس کا ہم طواف نہیں کرتے ہیں، تو پھر کسی اور قبر کے بارے میں اور کسی اور کے طواف کی اجازت کیسے دی جائے گی؟ اور پھر حجر اسود کو بوسہ لینا خدا سمجھ کر نہیں ہے کہ اس میں خدا اتر آئے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ لینا صرف اس لیے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف کیا جانا صرف اور صرف تعمیل کی وجہ سے تعظیم آ چکی ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا حکم ہے
کہ اس کی طرف نماز پڑھی جائے، اس کی طرف اپنے مردوں کو لٹایا جائے۔ اس وجہ سے کعبۃ اللہ کا طواف، کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جانا یہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہرگز اس وجہ سے نہیں ہے کہ جیسے کوئی کسی مورتی کو خدا سمجھ کر کرتا ہے ویسے کعبۃ اللہ کی چہار دیواری کو ہم کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہاں پر چہار دیواری نہ ہو تب بھی ہم اسی رخ پر سجدہ کریں گے۔ جب ہم ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں تو ہمارے مقابل میں کوئی کعبہ نہیں ہوتا ہے، نور کی لڑی ہوتی ہے، نور کا وہ ایک دھارا ہوتا ہے، بیت معمور سے لے کر کعبۃ اللہ تک اللہ کے حکم کی وجہ سے اس نور کی طرف، اس لڑی کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی وہاں پر کوئی چوکور عمارت مقابل نہیں ہے۔ کعبۃ اللہ کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کعبۃ اللہ کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جاتی رہتی ہے۔ اگر کعبۃ اللہ کا تصور کسی مورتی کی طرح ہوتا، کعبۃ اللہ کا تصور کسی صنم کی طرح ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جا کر تو عبادت نہیں کی جا سکتی، اس کے اندر جا کر تو عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے اپنے ذہن کو بھی اپنے توحید کے نظریات کے سلسلے میں بہت واضح ہونا چاہیے، بہت کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ایک اور سوال جو عام طور پر میڈیا میں کیا جاتے رہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسین اور یزیدی لوگ، ان کے درمیان جنگیں ہوئی اور خود مسلمان نے مسلمان کا خون بہایا۔ آپ لوگ بہت زیادہ اقتدار پرست ہوتے ہیں، کرسی کے ہوس رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے، ہمیں اپنی معلومات بڑھانا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جنگیں اقتدار کی ہوس میں نہیں تھی، کرسی کی شوق میں نہیں تھی، انا کی تسکین کے لیے نہیں تھی، لیڈروں کی طرح نہیں تھی، یوکرین اور رشیا کی طرح نہیں تھی، اپنے توسیع پسندانہ جذبات کے لیے نہیں تھی، فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح نہیں تھی، برٹش یا فرانس کے کسی اور جگہ کالونیزم کے ناپاک جذبات کی طرح نہیں تھی۔ صحابہ کرام دھلے دھلائے لوگ ہیں، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، اور صحابہ کرام کی پوری زندگیاں بتلاتی ہیں کہ نہایت وہ خدا پرست تھے، بلکہ ان کے وہ مقابلے ہمارے لیے سبق دیتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی ان کی زبانیں اپنے دشمن کے بارے میں، ان کی تلواریں اپنے مد مقابل کے بارے میں کتنی حد میں ہوا کرتی تھی۔ وہ میدان جنگ میں بھی ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کیسے کیا کرتے تھے۔ بہت بڑا سبجیکٹ ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے حدود اختلاف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کروایا، نادانوں نے اور بھیڑ میں گھسنے والے فسادیوں نے اپنے پرانے عزائم کی تکمیل کر لی، اپنی سازشوں کو رچ لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ خوش ہو جائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں، علم کا سورج ڈوب گیا، عمل کا سورج ڈوب گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خادم زرار بن ضمرہ کنانی کو بلایا اور بلا کر کہا مجھے سناؤ علی کی راتیں کیسے گزرتی تھی،
اور وہ سناتا ہے ان کا تہجد پڑھنا، راتوں میں سجدوں میں تڑپنا۔ حضرت معاویہ کے آنسو نہیں تھمتے۔ ایسے واقعات صرف اس پر لکھی گئی کتابوں کی لسٹ اگر میں سناؤں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ ویسی مقدس ہستیوں کو اپنے گندے جذبات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اپنی گندی زندگیوں سے ان کی زندگیوں کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حق کے لیے جینے والے، حق کے لیے مرنے والے، حق کے لیے جڑنے والے، حق کے لیے توڑنے والے ہی لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔